فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 6 پیج نمبر 76 سے۔ ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس کی روح واقعاً بیمار ہے۔ اگر وہ اپنی سعادت کو چاہتا ہے تو اسے بہت جلدی اپنی روح کی اصلاح اور علاج کرنا چاہیے۔ علاج کرنے کا عزم، پیج نمبر 76۔ جب ہم نے نفس اور روح کی بیماریوں کو پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ ہم بیمار ہیں، تو ہمیں فوراً علاج شروع کرنا چاہیے، اور سب سے اہم اس مرحلے میں انسان کا ارادہ اور عزم ہے۔ اگر واقعاً ہم چاہیں اور حتمی ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں اور برے اخلاق سے اپنی روح کو پاک کریں گے تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو معمولی شمار کریں اور ارادہ اور عزم نہ کریں تو پھر روح کی سلامتی اور اس کا صحیح ہو جانا غیر ممکن ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ شیطان اور نفس امارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور مختلف بہانوں کو سامنے لاتا ہو تاکہ ہمیں روح کی اصلاح کرنے سے روکے رکھے، لیکن ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے تاکہ اس کے ہیلے اور بہانوں کا فریب نہ کھائیں۔ ممکن ہے کہ ہماری بری عادت کو یوں بتلایا جائے کہ تم نے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، دوسرے بھی ایسی صفت رکھتے ہیں، فلاں 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 کو دیکھو، اسی صفت بلکہ اس سے بدتر صفت رکھتا ہے، کیا تم تنہا زندگی گزار سکتے ہو؟ اگر تو چاہتا ہے کہ رسوائے زمانہ نہ ہو تو زمانے کی طرح چال چلو، لیکن انسان کو اس فریب اور دھوکے کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا۔ اگر دوسرے اس مرض میں مبتلا ہیں تو ان کا مجھ سے کیا ربط ہے؟ کسی دوسروں کا اس بیماری میں گرفتار ہو جانا میرے اس کے ارتکاب کا جواز نہیں بنتا۔ اسے یوں کہنا ہوگا کہ یہ عیب اور بیماری تو مجھ میں موجود ہے، اگر میں اس بیماری کے ساتھ مر گیا تو ہمیشہ بدبختی اور شقاوت میں پڑ جاؤں گا، لہٰذا مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے اور اپنے نفس کو اس سے پاک کرنا ہوگا۔ ممکن ہے کہ کبھی ایک اور ہیلے کے ذریعے سے کہ جس سے وقت گزرتا جائے اور تاخیر ہو جائے، شیطان میدان میں آ جائے اور ہمارے ارادے کو منصرف کر دے اور یوں خیال میں لائے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ عیب تجھ میں موجود ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، لیکن اتنی جلدی کیا ہے اور کیا دیر ہو گئی ہے؟ رہنے دو، میں فلاں کام انجام دے لوں، اس وقت فارغ البال ہو کر نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میں جوان ہوں اور عیش کرنے کا زمانہ ہے، جب بڑھاپے میں جاؤں گا تو پھر توبہ کر لوں گا اور نفس کے پاک کرنے میں مشغول ہو جاؤں گا۔ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک فریب اور ہیلا ہے۔ کیا معلوم کہ اس وقت تک انسان زندہ رہے گا؟ شاید اس سے پہلے مر جائے اور انہی نفسانی بیماریوں میں فوت ہو جائے۔ اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور بالغرض اس وقت تک زندہ بھی رہ جائے تو کیا اس وقت شیطان اپنی ہیلا گیری اور فریب دینے کو چھوڑ دے گا اور ہمیں آزاد چھوڑ دے گا تاکہ اپنے نفس کو پاک کر سکیں؟ اس وقت شیطان کوئی اور فریب دے کر نفس کے پاک کرنے سے ہمیں روک دے گا، لہٰذا کتنا ہی اچھا ہے کہ ابھی سے نفس کے پاک کرنے میں شروع ہو جائیں اور نفس امارہ پر قابو پایا جائے۔
ممکن ہے کہ نفس امارہ ہمیں کہے کہ تم نے فلاں صفت کی عادت کر رکھی ہے اور عادت کا چھوڑنا تیرے لیے ممکن نہ ہوگا، تو خواہشات نفس کا قیدی ہے، کس طرح تو اپنے آپ کو اس قید سے رہائی دلا سکتا ہے؟ تیری روح گناہ اور معصیت کی وجہ سے تاریک ہو چکی ہے، ابھی اسے گلو خلاصی ممکن نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی شیطان کی ایک فریب کاری اور دھوکہ دہی ہے۔ تجھے اپنے نفس کو کہہ دینا چاہیے کہ عادت کا چھوڑنا غیر ممکن نہیں ہوتا، بلکہ یہ ممکن ہے، اگرچہ یہ مشکل تو ہے، لیکن اصلاح کرنے کے عمل میں شروع ہو جانا چاہیے اور اپنے نفس کو پاک کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گناہ اور بری عادات کا چھوڑنا ممکن نہ ہوتا تو یہ سارے کام حکم جو پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ اطہار کے اس بارے میں آئے ہیں تو ان سے صادر نہ ہوتے اور توبہ کے دروازے کسی وقت بند نہ ہوتے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے، لہٰذا حتمی ارادہ کر لینا چاہیے اور روح کے پاک کرنے میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان نفسانی بیماریوں اور بری صفات کو معمولی اور کم بتلائے اور کہے کہ تم واجبات کے بجا لانے کے تو پابند ہو اور فلاں فلاں مستحب کام بھی بجا لاتے ہو، خدا تمہیں بخش دے گا اور تیری جگہ بہشت ہے، اور یہ کئی ایک بری صفات جو تم میں موجود ہیں یہ اتنی اہم نہیں ہیں، تیرے مستحبات کے بجا لانے کی وجہ سے ان کا تدارک ہو جائے گا اور وہ بخش دی جائیں گی۔ اس صورت میں بھی ملتفت رہنا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات اور امیدیں دلانا بھی شیطان کا ایک مکر اور فریب ہوتا ہے، اور ہمیں اپنے نفس امارہ سے کہنا چاہیے کہ نیک اعمال تو صرف متقیوں سے قبول ہوتے ہیں اور تقویٰ کا حاصل کرنا نفس کو پاک کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا نفس برائیوں سے پاک نہ ہوا تو نفس میں اچھائیوں کی نشو نما نہیں ہو سکے گی، اور اگر نفس سے شیطان باہر نہ گیا تو فرشتہ رحمت اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر گناہ اور برے اخلاق سے نفس آلودہ ہوا تو آخرت کے جہان میں اس کے لیے نور نہ ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ ان بیماریوں کے انجام کی طرف جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں متوجہ رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ احادیث اور اخلاق کی کتابوں کے مطالعے سے ان نفسانی بیماریوں اور ان کی آخروی سزا اور عقاب کو مورد توجہ قرار دینا چاہیے۔ اس ذریعے سے ہمیں نفس امارہ کے حیلے اور بہانے اور نفس امارہ کی تہمات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور نفس کی اصلاح اور اسے پاک کرنے میں حتمی اور جزمی ارادہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم نے ارادے کا مرحلہ طے کر لیا تو پھر عمل کرنے کا مرحلہ قریب تر ہو جائے گا۔ نفس پر غلبہ کرنا، پیج نمبر 79۔ تمام اعمال اور افعال اور برائیاں اور اچھائیوں کو بجا لانے والی در حقیقت روح ہوا کرتی ہے۔ اگر روح سالم اور صحیح ہو تو انسان کی دنیا اور آخرت آباد ہوگی، اور اگر روح فاسد ہوئی تو پھر وہ برائیوں کے بجا لانے کا موجب ہوگی اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت اسے لاحق ہو جائے گی۔ اگر انسان نے انسانیت کے راستے پر قدم رکھا تو اللہ کے مقرب فرشتوں سے بھی بالا تر ہو جائے گا، اور اگر اس نے انسانی شرافت کو نظر انداز کیا اور حیوانیت کے راستے پر گامزن ہوا تو حیوانات سے بھی بدتر ہو جائے گا، بلکہ وہ شیطانیت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ ان دونوں راستوں کے طے کرنے کے اسباب اور عوامل انسان کی فطرت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ عقل بھی رکھتا ہے اور فطرت کے ماتحت انسانی فضائل اور کمالات کا چاہنے والا بھی ہوتا ہے، اور یہ حیوان بھی ہے اور حیوانی غرائز اور خواہشات بھی رکھتا ہے، اور یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حیوانی خواہشات اور غرائز بالکل باطل اور نقصان دہ ہوتی ہیں اور انسان کو پستی کی طرف دھکیل دیتی ہیں، بلکہ ان کا ہونا بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان سے صحیح اور ٹھیک استفادہ کیا جائے تو انہیں انسانی تکامل اور اللہ کی طرف سیر و سلوک کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے، لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ حیوانی خواہشات اور تمنیات ایک معین حد تک نہیں ٹھہرتی اور دوسروں کا لحاظ نہیں کرتی اور نہ ہی انسانی خصوصیات کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور نہ ہی دوسرے غرائز کا لحاظ کرتی ہیں،
بلکہ ان کی غرض اور غایت صرف اپنے آپ کو آخر تک پہنچانا ہوتا ہے۔ حیوانی غریزے کی غرض صرف اسی غریزے کو بطور کامل حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تمام حیوانی خواہشات اور غرائز جیسے کھانے پینے کی چیزیں سے لذت حاصل کرنا، مقام اور منصب کی محبت، حکومت اور شہرت، مال اور دولت سے وابستگی، زندگی کے تجملات، اسی طرح غریزہ، غصہ، انتقام لینا اور تمام وہ صفات جو ان سے پھوٹتی ہیں، یہ تمام کی تمام کسی ایک معین حد تک نہیں ٹھہرتی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو آخر تک حاصل کرنا مقصود ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کا نفس اور روح مختلف خواہشات اور غرائز کے لیے میدان جنگ اور شکست و ریخت کا میدان بنا رہتا ہے اور کبھی آرام اور سکون میں نہیں رہتا۔ جو بھی اس جنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی روح اور نفس کو پوری طرح اپنا اسیر اور قیدی بنا لیتا ہے، لیکن ان کے درمیان عقل بہت قدرت اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عقل شریعت کی رہنمائی میں حیوانی خواہشات اور تمنیات پر کنٹرول کر سکتی ہے اور انہیں اعتدال کی حالت میں قرار دے سکتی ہے اور افراط اور تفریط سے مانع بن سکتی ہے۔ عقل اپنی حکومت کو کام میں لا سکتی ہے، خواہشات کے درمیان اعتدال برقرار کر سکتی ہے۔ عقل اس وسیلے سے نفس اور روح کی مملکت کو گڑبڑ اور ناآرامی اور زیادہ طلبی سے نجات دلا سکتی ہے اور انسانیت کے سیدھے راستے اور سیر و سلوک کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن عقل کا اس پر حاکم اور مسلط ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ باقی طاقتور قوتوں اور خواہشات کے روبرو ہوتی ہے اور دھوکے باز دشمن کے، جس کا نام نفس امارہ ہے، اور اس کے بہت زیادہ مددگار اور ساتھی ہیں جو اس کی حمایت کرتے ہیں، اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ نفس ہمیشہ برے کاموں کا حکم دیتا ہے مگر خدا رحم کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلو میں موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اور شہوت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ علم عقل کی مدد کرتا ہے اور ہوی و ہوس شہوت کی تائید کرتے ہیں۔ انسانی نفس دو قوتوں کی لڑائی کا میدان ہوتا ہے، ان میں سے جو دوسری قوت پر غلبہ حاصل کر لے انسانی نفس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی اور شر ہر ایک نفس میں موجود ہیں، اگر نفس کے مالک نے اس پر غلبہ حاصل کر لیا تو وہ مخفی ہو جاتا ہے اور اگر اس پر غلبہ نہ کیا تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عقل بہت اچھا حاکم ہے لیکن مدد کیے جانے کا محتاج ہے۔ اگر اس جنگ میں عقل کی مدد کریں اور نفسانی خواہشات اور شہوات اور ہوی و ہوس پر شورش کریں اور جسم کی مملکت کے انتظام کا کام عقل کے سپرد کر دیں تو ایک بہت بڑی فتح اور کامرانی کو حاصل کر لیں گے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو دین کے پیشواؤں اور رہبروں اور شریعت اور ترقیت پر چلنے والوں نے ہم سے طلب کی ہوئی ہے اور اس کے متعلق بہت زیادہ تاکید کر رکھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا کہ کہیں شہوات تمہارے دلوں پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ پہلے وہ تمہیں اپنی ملکیت میں لیں گی اور آخر میں تجھے ہلاک کر دیں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنی ملکیت میں قرار نہ دیا تو وہ اپنی عقل کا مالک بھی نہیں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خوف اور رغبت اور شہوت اور غضب کے وقت اپنے نفس پر مسلط ہوا تو خدا اس کے بدن کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ روح انسانی کو پاکیزہ بنانے کے لیے نفس اور اس کی خواہشات اور ہوی و ہوس پر کنٹرول کرنا ایک ضروری اور زندگی ساز کام ہے۔ انسان کا نفس اور روح مثل ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، اگر وہ ریاضت کے ذریعے متی و آرام میں ہوا اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی
اور اس کی پشت پر سوار ہوا تو پھر اس سے فائدہ حاصل کرے گا، اور اگر وہ مطیع اور فرما بردار نہ ہوا اور جس طرف چاہے وہ جانے لگا تو وہ تجھے اپنی پشت سے تہہ غار میں گرا دے گا۔ لیکن سرکش نفس کو مطیع اور فرما بردار بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ ابتدا ہی میں تجھ سے مقابلہ کرے گا، لیکن اگر تو مقاومت کرے اور مضبوط بنے تو وہ تیرا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرا نفس تیرے سامنے سختی سے پیش آئے اور مطیع اور فرما بردار نہ ہو تو بھی اس پر سختی کرنا کہ وہ تیرا مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہیلے اور بہانے سے پیش آنا کہ وہ تیری اطاعت میں آ جائے۔ نیز حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی خواہشات اور شہوات مار دینے والی بیماریاں ہیں، اور ان کا بہترین علاج اور دوا صبر اور استقامت اور اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد، پیج نمبر 84۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، اور وہ برابر عقل کے ساتھ جنگ اور تجاوز کی حالت میں رہتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے الہام لیتا ہے اور لاؤ لشکر کے ساتھ عقل پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اسے جدا اور خاموش کر دے اور وہ تنہا میدان پر قابو پائے رکھے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ فرشتوں کو نفس کی دنیا سے باہر نکال دے اور اسے پوری طرح شیطان کے قبضے میں دے دے۔ ایسے غدار دشمن کو سرنگوں کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ارادہ حتمی اور مقابلہ بلکہ جہاد کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک دفعہ اور دو دفعہ یا ایک دن یا 2 دن، 1 سال یا 2 سال نہیں، بلکہ تمام عمر پے در پہ جہاد کرنا ضروری ہے۔ اس سے سخت مقابلہ اور متصل جہاد چاہیے، اور نفس اور روح کو رام کرنے اور اس کی خواہشات پر قابو پانے کے لیے بہت سخت جنگ کرنی پڑتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اور ائمہ طاہرین سے الہام لے کر عقل کی مدد سے اس کے لاؤ لشکر سے جنگ کریں اور نفس کے تجاوزات اور زیادتیوں کو روکے رکھیں، اور اس کی فوج کو گھیرا ڈال کر ختم کر دیں تاکہ عقل جسم کی مملکت پر حکومت کر سکے اور شریعت سے الہام لے کر کمال انسانی اور سیر و سلوک تک پہنچ سکے۔ نفس کے ساتھ صلح اور آشتی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس سے جنگ کرنی چاہیے تاکہ اسے زیر کیا جائے اور وہ اپنی حد تک رہے اور سازش کرنے سے باز رہے۔ سعادت تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نفس کے ساتھ جنگ کرنے کو احادیث میں جہاد کہا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نفس پر پے در پہ جہاد کرنے سے تسلط پیدا کرو۔ آپ نے فرمایا نفسی خواہشات اور ہوی و ہوس پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو۔ اگر یہ تمہیں جکڑ لیں اور اپنی قید و بند میں قرار دیں تو تمہیں بدترین درجے میں جا ڈالیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ نفس کے ساتھ جہاد ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس کے ذریعے بہشت خریدی جا سکتی ہے۔ بس جو آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ اس پر مسلط ہو جائے گا، اور بہشت اس کے لیے جو اس کی قدر پہچان لے بہترین جزا ہوگی۔ آپ نے فرمایا جہاد کر کے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرو۔ اس کے ساتھ یہ جہاد ویسا ہو جیسے دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس پر ایسا غلبہ کرو جو ایک ضد دوسری ضد پر غلبہ کرتی ہے۔ لوگوں سے قوی ترین آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر فتح حاصل کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو نفس کے ساتھ جہاد میں مشغول رکھے اور اس کی اصلاح کرے اور اسے ہوی و ہوس اور خواہشات سے روکے رکھے، اور اس طرح سے اس کو لگام دے اور اپنے کنٹرول میں لے آئے۔ عقل مند انسان اس طرح اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہتا ہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ دنیا اور اہل دنیا میں ہے اس میں اتنا مشغول نہیں رہتا۔ نفس کے ساتھ جہاد ایک بہت بڑی اہم جنگ اور نتیجہ خیز ہے، ایسی جنگ کہ ہمیں کس طرح دنیا اور آخرت کے لیے زندگی بسر کرنی اور ہمیں کس طرح ہونا اور کیا کرنا ہے سے مربوط ہے۔
اگر ہم جہاد کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے نہ رکھیں اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں، وہ ہم پر غلبہ کر لے گا اور جس طرف چاہے گا لے جائے گا۔ اگر ہم اسے قید میں نہ رکھیں، وہ ہمیں اسیر اور اپنا غلام قرار دے گا۔ اگر ہم اسے کردار اور اچھے اخلاق اپنانے پر مجبور نہ کریں تو وہ ہمیں برے اخلاق اور برے کردار کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد بہت اہم کام اور سخت ترین راستہ ہے جو اللہ کی طرف سیر و سلوک کرنے والے کے ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جتنی اس راستے میں طاقت خرچ کی جائے وہ قیمتی ہوگی۔ جہاد اکبر، پیج نمبر 86۔ نفس کے ساتھ جہاد اس قدر مہم ہے کہ اسے پیغمبر اکرم نے جہاد اکبر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اتنا اہم جہاد کہ جنگ والے جہاد سے بھی اسے بڑا قرار دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نقل فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر دشمن سے لڑنے کے لیے روانہ کیا، اور جب وہ جنگ سے واپس آیا آپ نے ان سے فرمایا، مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو چھوٹے جہاد کو انجام دے آئے ہیں، لیکن ابھی ایک بڑا جہاد ان پر واجب ہے۔ آپ سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا جہاد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین جہاد اس شخص کا جہاد ہے کہ جو اپنے نفس سے، جو اس کے دو پہلو میں موجود ہیں، جہاد کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصیت میں جو حضرت علی علیہ السلام سے کی تھی فرمایا کہ جہاد میں سے بہترین جہاد اس شخص کا ہے جب وہ صبح کرے تو اس کا قصد یہ ہو کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ ان احادیث میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر اور افضل جہاد کے نام سے پہچانوایا گیا ہے۔ یہ ایسا جہاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بہت ہی پرارزش اور بہترین عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس سے جہاد نفس کا پرارزش اور با اہمیت ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ نفس کے جہاد کا برتر ہونا 3 طریقوں سے درست کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر ایک عبادت یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نفس کے جہاد کرنے کا محتاج ہے۔ ایک عبادت کو کامل اور تمام شرائط کے ساتھ بجا لانا نفس کے ساتھ جہاد کرنے پر موقوف ہے۔ کیا نماز کا حضور قلب کے ساتھ بجا لانا اور پھر اس کے تمام شرائط کی رعایت کرنا جو معراج مومن قرار پاتی ہے اور فحشہ اور منکر سے روکتی ہے، بغیر جہاد اور کوشش کرنے کے انجام پذیر ہو سکتا ہے؟ آیا روزے کا رکھنا جو جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے بغیر جہاد کے میسر ہو سکتا ہے؟ کیا نفس کے جہاد کے بغیر کوئی جہاد کرنے والا انسان اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کے میدان میں حاضر ہو سکتا ہے اور اسلام کے دشمنوں سے اچھی طرح جنگ کر سکتا ہے؟ اسی طرح باقی تمام عبادات بغیر نفس کے ساتھ جہاد کرنے کی بجا لائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2، ہر ایک عبادت اس صورت میں قبول کی جاتی ہے اور موجب قرب الہی واقع ہوتی ہے جب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دی جائے اور ہر قسم کی شرک اور ریا، خود پسندی اور نفسانی اغراض سے پاک اور خالص ہو۔ اس طرح کے کام بغیر نفس کے ساتھ جہاد کیے واقع ہونا ممکن نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ جنگ کرنے والا جہاد اور شہادت بھی اس صورت میں قیمت رکھتی ہے اور تقرب اور تکامل کا سبب بنتی ہے جب خالص اور صرف اللہ کی رضا اور کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے واقع ہو۔ اگر یہ اتنی بڑی عبادت اور جہاد صرف نفس کی شہرت یا دشمن سے انتقام لینے یا نام کے باقی رہ جانے یا خود نمائی اور ریاکاری یا مقام اور منصب کے حصول یا زندگی کی مصیبتوں سے فرار یا دوسری نفسانی خواہشات کے لیے واقع ہو تو یہ کوئی معنوی ارزش اور قیمت نہیں رکھتی اور اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب کا موجب نہیں بن سکتی۔ اسی وجہ سے
نفس کے ساتھ جہاد تمام عبادات اور امور خیر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے والے جہاد پر فضیلت اور برتری اور تقدم رکھتا ہے۔ اس واسطے کہ ان تمام کا صحیح ہونا اور باکمال ہونا نفس کے جہاد پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ نمبر 3، جنگ والا جہاد ایک خاص زمانے اور خاص شرائط سے واجب ہوتا ہے، اور پھر وہ واجب عینی بھی نہیں ہے بلکہ واجب کفائی ہے اور بعض افراد سے ساقط ہے، اور بعض زمانوں میں تو وہ بالکل واجب ہی نہیں ہوتا، اور پھر واجب ہونے کی صورت میں بھی واجب کفائی ہوتا ہے، یعنی باقدر ضرورت لوگ شریک ہو گئے تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، اور پھر بھی عورتوں اور بوڑھوں اور عاجز انسانوں اور بیمار لوگوں پر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس نفس کا جہاد کہ جو تم پر تمام زمانوں اور تمام حالات میں اور شرائط میں واجب عینی ہوا کرتا ہے اور زندگی کے آخر لمحے تک واجب ہوتا ہے، اور سوائے معصومین علیہ السلام کے کوئی بھی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ نمبر 4، نفس سے جہاد کرنا تمام عبادات سے، یہاں تک کہ جنگ والے جہاد سے کہ جس میں انسان اپنی جان سے سر فنتر کرتے ہوئے اپنے آپ کو شہادت کے لیے حاضر کر دیتا ہے، مشکل تر ہے اور دشوار اور سخت تر ہے، اس واسطے کہ محض اللہ کے لیے تسلیم ہو جانا اور تمام عمر نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنا اور تکامل کے راستے طے کرنا اس سے زیادہ دشوار اور مشکل ہے کہ انسان جنگ میں جہاد کرنے والا تھوڑے دن دشمن سے جنگ کے میدان میں جنگ کرے اور مقام شہادت پر فیضیاب ہو جائے۔ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا اتنا سخت ہے کہ سوائے پے در پے نفس کے ساتھ جہاد کرنے اور بہت زیادہ تکالیف کو برداشت کرنے کے حامل نہیں ہو سکتا، اور سوائے اللہ تعالیٰ کی تائید کے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے نماز میں ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ جہاد اور تائید الہی، پیج نمبر 89۔ یہ ٹھیک ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد بہت سخت اور مشکل ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا استقامت اور پائیداری اور ہوشیاری اور حفاظت کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی ایک ممکن کام ہے، اور انسان کو تکامل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر انسان ارادہ کر لے اور نفس کے جہاد میں شروع ہو جائے تو خداوند عالم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ جو شخص خواہشات نفس کے لیے لشکر پر غلبہ حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رضایت حاصل کر لے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور فرونتی سے پیش آئے، وہ اپنی عقل کو نفس کا ہمسایہ قرار دے تو وہ ایک بہت بڑی سعادت حاصل کر لے گا۔ انسان اور پروردگار کے درمیان نفس امارہ اور اس کی خواہشات کی تاریک اور وحشت ناک پردے ہوا کرتے۔ ان پردوں کے ختم کرنے کے لیے خدا کی طرف احتیاج، خضوع اور خشوع، بھوک اور روزہ رکھنا اور شب بیداری سے بہتر کوئی اصلاح نہیں ہوا کرتا۔ اس طرح کرنے والا انسان اگر مر جائے تو دنیا سے شہید ہو کر جاتا ہے، اور اگر زندہ رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کے رضوان اکبر کو جا پہنچتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرا دیتے ہیں، اور خدا نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں اپنے سے زیادہ کوشش کرنے والا دیکھے تو تو اپنے نفس کو ملامت اور سرزنش کر اور اسے اپنے نفس کی حفاظت کرنے میں زیادہ شوق دلا۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو اس کے لیے لگام بنا کر اسے نیکیوں کی طرف لے جا، جس طرح کہ کوئی اپنے ناپختہ غلام کی تربیت کرتا ہے اور اس کے کان پکڑ کر اسے ٹھیک کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک
ورم کر جاتے تھے اور لوگوں کے اعتراض کرنے پر انہیں یوں جواب دیتے تھے کہ کیا میں شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ پیغمبر اکرم عبادت کر کے اپنی امت کو درس دے رہے تھے، اے انسان، تو بھی کبھی عبادت اور ریاضت اور کوشش کرنے سے غافل نہ رہ، اور جان لے کہ اگر تو نے عبادت اور اس کی برکات کی مٹھاس کو محسوس کر لیا اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے انوار سے نورانی کر لیا تو پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ ایک گھڑی بھی عبادت سے نہیں رک سکے گا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ عبادت سے روگردانی اور اغراض کی وجہ سے انسان عبادت کے فوائد اور گناہ اور معصیت سے محفوظ رہنے اور توفیقات الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد بالکل جنگ والے جہاد کی طرح ہوتا ہے، جو وار دشمن پر کرے گا اور جو مورچہ دشمنوں سے فتح کرے گا، اسی مقدار اس کا دشمن کمزور اور ضعیف ہوتا جائے گا اور فتح کرنے والی فوج طاقتور ہوتی جائے گی اور دوبارہ حملہ کرنے اور فتح حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار اور سنت یوں ہی ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا بھی اسی طرح ہوتا ہے جتنا وار نفس آمادہ پر وارد ہوگا اور اس کی غیر شرعی خواہشات اور ہوی و ہوس کی مخالفت کی جائے گی، اتنی ہی مقدار نفس کمزور ہو جائے گا اور تم قوی ہو جاؤ گے اور دوسری فتح حاصل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے۔ برعکس جتنی سستی کرو گے اور نفس کے مطیع اور تسلیم ہوتے جاؤ گے، تم ضعیف ہوتے جاؤ گے اور نفس قوی ہوتا جائے گا اور تمہیں فتح کرنے کے لیے نفس آمادہ تر ہوتا جائے گا۔ اگر ہم نفس کے پاک کرنے میں اقدام کریں تو خداوند عالم کی طرف سے تائید کیے جائیں گے اور ہر روز زیادہ اور بہتر نفس امارہ پر مسلط ہوتے جائیں گے، لیکن اگر خواہشات نفس اور اس کی فوج کے لیے میدان خالی کر دیں تو وہ قوی ہوتا جائے گا اور ہم پر زیادہ مسلط ہو جائے گا۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ